کہ ان کو तौफीक नहीं है। तौफीक है तो वो लोग सोए भी जागे रहे हैं, बड़ी कोशिश करके सबसे पहले आने की कोशिश करते हैं कि हम सबसे पहले जाएंगे, पहले नंबर पे अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देंगे। ये तौफीक से काम करता है। अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो सब काम ठीक है। फरमाया कि तू ऐलान तो कर दे। इब्राहिम ने ऐलान कर दिया। अब इस घर की अजमत, इसकी शान क्या है? वलिल्लाहि जुल बैत मन इस्तताअ, हर उस बंदे के लिए हज फर्ज है जिसको ताकत है। इबादतें दो किस्म की हैं, एक इबादत है बदनी, एक इबादत है माली। तीसरी बनाए तो इबादत माली और बदनी दोनों इकट्ठी भी है। बदनी इबादत क्या है? बदनी है नमाज, इसमें पैसे की जरूरत नहीं है। रोजा, इसमें पैसे की जरूरत नहीं है। ये तुम इबादत करोगे, तुम हर हाल में ये फर्ज है। लेकिन कुछ इबादत जो माली है, उसमें ज़कात है। ज़कात वो देगा जिसके पास माल है, साहिब निसाब है, 7.5 तोला सोना, या उसकी मलियत का माल है, या 52.5 तोला चांदी, या उसकी मलियत का माल है। औलाने हाल गुजर जाए, साल गुजर जाए, उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। ऐसे कुर्बानी का दिन है, कुर्बानी उस पे है जो साहिब इस्तात है, जिस पे इस्तात नहीं है उसके लिए कुर्बानी नहीं है। ऐसे जो ये दो इबादतें ऐसी जो माली हैं, जिसका मैंने जिक्र किया, ज़कात माली है, कुर्बानी माली है। लेकिन हज ये माली भी है और बदनी भी है। इसमें बदन की मशक्कत होती है। कोई इंसान किसी को इंतजार कराता है कि तुम खड़े रहना, मैं आ जाऊंगा, वो बेचारा खड़े खड़े थक जाता है। वो कहता है यार तूने मुझे मुश्किल में डाल दिया, मेरा तो खड़े खड़े हज हो गया। ये एक ज़रबुल मसल है हमारे माशरे में। हज का मतलब है इंसान का जिस्म चूर हो जाता है, इंसान थक जाता है। ये जो 5 दिन होते हैं, ये 5 दिन के अंदर हाजी को कोई होश नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी ज़ात की परवाह नहीं। इश्क इलाही में हाजी जो है उसको अपने न बदन की परवाह है, न उसको लिबास की परवाह है, न उसको अपने आराम का ख्याल है, क्योंकि वो 5 दिन चलता रहता है। ऐसे जैसे कि मुफ्सरीन काम लिखते हैं, एक दीवाने की मानद होता है। दीवाना क्या करता है? घर से निकल जाता है, दूर दराज चला जाता है, आवाजें लगाता है, बड़कियां लगाता है, किसी को कुछ कहता है, किसी को कुछ कहता है, ना अपने लिबास का ख्याल होता है। अगर हज का मंजर देखो, ये सारा इस सफर जो है उसमें इश्क इलाही की झलक वाज़ेह नजर आती है। जैसे इंसान दीवाना घर से निकलता है, ये दीवाना अल्लाह के इश्क में, उसके महबूब की इत्तबा में घरों से निकल जाता है। कोई लिबास नहीं है दुनिया के अंदर, हर मुल्क का अपना लिबास है, बल्कि हर इलाके का अंदाज लिबास अलग अलग है। लेकिन अल्लाह करीम की इस बारगाह में जब आते हैं, खा अरबी है, खा वो अजमी है, खा वो ईरानी है, खा अफगानिस्तानी है, खा वो अमेरिका है, खा वो यूके है, हर एक का लिबास वही, 2 चादरें अनसिली हैं, लिबास एक जैसा, मसवात एक जैसी। वो कितना बड़ा अमीर है, उसको ये हक नहीं कि अगर गरीब बट्टू गुलाम जो है वो हजी असवद को बोसा देने की उसको झटका दे के पीछे हट जा, तू कौन है, तू तो गुलाम है, तू तो अमीर नहीं है, तू गरीब है। लेकिन अल्लाह करीम ने एक मसावत का दर्स दे दिया है। लिबास सबका एक, जबानें अलग अलग, कोई फारसी बोलता है, कोई अरबी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई और जबानें बोलता है। लेकिन जब वहां जाएंगे जबान एक ही होगी, अल्लाह मल्लबैक ला शरीका लक लब्बैक, एक ही जुमला है। हाँ किसी जबान के साथ लगता है, लेकिन वहां जाके जबान एक, लिबास एक, अंदाज एक, चाल एक, रफ्तार एक। ये क्या है? ये अल्लाह ताला का इश्क के अंदर जब इंसान जाता है, न उसको अपनी कंघी की जरूरत है, न उसको सर ढांपने की जरूरत है, न पाँव की तरफ देखने की जरूरत है, न तेल लगाने की जरूरत है। क्योंकि अल्लाह के इश्क में जब इंसान दीवाना होता है, वो चले जाता है, वो आवाजें लगाता है, वो मुख्तलिफ बोलियां बोलता है। रफा तुम यही बोलते हो, अल्लाह लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक लब्बैक लब्बैक, आवाजें लगा रहा है। अब सोचने की बात यह है, वहां हमें इतना खर्च करके जाने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा अपना दीन समझिए। हमारा दीन अहले सुन्नत वल जमात की नुक्ता नज़र से मैं वाजे कर रहा हूं, बिलखुसूस इस्लाम की तालीमात सारी नकलें हैं। हम नकल करते हैं, नकल के जरिए असल तक जाते हैं। मैंने जुमला बहुत सख्त बोला है कि हम नकल करते हैं, नकल से असल तक जाते हैं। वो कैसे लफ्ज मैंने बोला है उसकी मैं तशरीह कर देता हूँ। हम सारी नकलें करते हैं, नकल से असल तक जाते हैं। एक मशहूर कहावत है, कोई चोर थे 2-4, उन्होंने चोरी की। चोरी करते पहले तो चोरियां थी, अब चोरी ने, अब डकैतियां आ गई, अंदाज बदल गया। अब तो गन पॉइंट पे कहते निकालो, गाड़ी से निकलो, जाओ, घर से हर चीज जेवर दो, निकल जाओ। अब तो डकैतियां हैं, बदमाशी इंतहा की है। उस दौर में कभी कभी कज़ाक होते थे जो लूटते थे, लेकिन खाल खाल ज्यादा चोरी होती थी। तो अब चोरियां नहीं है, डकैतियां हैं। तो चोरों ने चोरी शुरू की,
اہل گاؤں جاگ گئے، ہوش آئی، دوڑ کر نکلنے کی کوشش کی، گاؤں سے نکل جائیں بھاگ جائیں، لیکن سمجھا کہ نکل نہیں سکتے، گاؤں والے جاگ گئے، وہ ہماری پیروی کر لیں گے، تعاقب کریں گے، پیچھا کریں گے، پکڑے جائیں گے۔ اس سے قریب مسجد سے نکلتے ہوئے ایک مسجد کا دروازہ کھلا ہے، وہ فوراً بن وضو مسجد میں داخل ہو کے نماز شروع کر۔ لوگ تلاش کر رہے ہیں اور چور کدھر گئے؟ ڈھونڈے ڈھونڈے دیکھا کہ مسجد ہے جو بالکل گاؤں کے ساتھ ہی قریب بہر کی طرف ہے، دیکھا مسجد میں لوگ ہیں، دیکھا یہ تو نمازی ہیں، یہ لوگ تو نمازی ہیں، یہ چور تو نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے تو راہ گزر مسافر ہیں، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ ان کا ان کو چھوڑ دو، وہ کہیں بھاگ گئے، وہ کہیں بھاگ گئے ہیں، تو یہ نمازی ہیں۔ ان لوگوں کو رب نے توفیق دی۔ میں نے پہلے بات کی توفیق سے کام ہوتا ہے، توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ انہوں نے سوچا کہ یارو آج ہم نے اللہ کے نیک بندے جو راتوں کو جاگتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، آج ہم نے ان کی نقل کی ہے۔ اصل نہیں، نہ ہمارا وضو، نہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ، نہ ہماری نماز صحیح ہے، ہم جو ایک ڈھونگ رچایا ہے، ایک نقل کی ہے اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے بندوں کی۔ رب نے ہماری لاج رکھ لی ہے، رب نے ہماری عزت رکھ لی ہے، ہمیں اس رسوائی سے، اس بے حیائی سے ہمیں بچا لیا، صرف ان نیک لوگوں کی نقل کرنے سے رب نے کرم کر دیا۔ یارو ہم کتنے بدبخت ہیں، ہم نے یہ دھندا شروع کر رکھا ہے، لوگ سو رہے ہیں، ہم ان کے مالوں کو لوٹیں، ہم کیوں نہ آج سچی توبہ کر لیں اور ان لوگوں کے راستے پہ چلیں جو اللہ کے سچے بندے ہیں، تاکہ اللہ کریم ہم پہ رحم کر دے، کہ ہمیں سچی توبہ مل جائے۔ اگر رب نے ہمیں آج اس دنیا کی رسوائی سے بچا لیا ہے صرف نیک لوگوں کی سنگت کے مطابق وہ نسجہ استعمال کرنے سے، وہ راستہ اختیار کرنے سے رب نے ہمیں بچا لیا ہے، یقیناً پروردگار کرم فرمائے گا، میدان حشر کی رسوائی سے بھی ہمیں بچائے گا، میدان حشر کی ذلت سے ہمیں بچائے گا۔ اگر ہم سیدھے راستے پہ چل پڑیں تو یقیناً یہی سیدھا راستہ ہے، اللہ کے نیک ولیوں کا راستہ، اللہ کے بندوں کا راستہ۔ آج ہم اس کو اپناتے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے اس سلسلے سے ہم جان چھڑائیں، اس برے کاموں سے جان چھڑائیں۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، ان کو توبہ کی توفیق مل گئی اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے نماز روزہ شروع کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم نقل کرتے ہیں، اس نقل سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ سادہ سی بات ہے کہ حضرت حاجرہ کا ذکر پچھلے جمعے میں پہلے کیا ہے کہ وہ صفا مروہ پہ دوڑی، کس لیے دوڑی؟ ان کا بچہ بھوکا پیاسا تھا۔ صفا پہ جاتی ہیں، پھر مروہ پہ جاتی ہیں، 7 چکر لگا کے آئی، ادھر خطرہ ہے کہ کوئی درندہ میرے بیٹے کو اچک کر نہ لے جائے، ٹھیک ہے۔ رب کو حضرت حاجرہ کی وہ ادا اتنی پسند آ گئی، اور میں تا قیامت جب لوگ آئیں گے ان پہاڑیوں پہ ایسے ہی دوڑیں گے جیسے میری حاجرہ دوڑی، ہر قدم پہ ان کو نیکیاں ملیں گی، گناہ مٹتے جائیں گے، درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ تو ہم آج نقل کر رہے ہیں کس کی؟ حضرت مائی حاجرہ کی۔ حاجرہ کا تو بچہ پیاسا تھا، کیا ہمارے وہاں بچے پیاسے؟ نہیں، کوئی بچے پیاسے نہیں، وہاں تو ساری سہولتیں موجود ہیں۔ حکومت وقت نے ٹھنڈے پانی کا انتظام قدم قدم پہ آب زمزم رکھا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں اور بہترین نظام موجود ہے، 2 3 4 مرلہ نظام بن چکا ہے۔ کوئی کسی کا بچہ بھوکا نہیں ہے، کوئی وہاں پیاسا نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی وہاں دھوپ نہیں ہے کہ بھاگ دوڑ کے جاؤ۔ لیکن جہاں میلین اخترین آتا ہے، جس حصے میں سبز بتیاں ہیں وہاں نشان موجود ہیں، اس حصے میں مردوں کو دوڑ کے گزرنا ضروری ہے، کیونکہ سنت بن گئی ہے۔ ہم وہ نقل کرتے ہیں، نقل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگی بھر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ہم نقل کرتے ہیں، کس کی کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے تو وہاں نماز پڑھی تھی، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم، فرمایا مقام ابراہیم کو تم اپنا جائے مصلی بنا۔ اب جس مقام پہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں ہم وہاں نفل پڑھتے ہیں۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ نفل پڑھو، قرب نہیں ملتا تو دور پڑھ لو، لیکن اس سنت کو تازہ کرنا ہے جو میرے خلیل کی سنت ہے۔ اس جگہ پہ جہاں نقش قدم لگ گیا ہے، تم نماز پڑھو گے، تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے، تمہیں عزت مل جائے گی، تمہیں مقام مل جائے گا۔ یارو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے تو منا میں شیطان کو کنکر مارے تھے، اس کا ذکر تفصیل آ گیا، عید کے خطبے میں آئے گی تفصیل۔ جہاں کنکر مارے تھے، شیطان کو بگایا تھا، حضرت ابراہیم کو تو شیطان نظر آ رہا تھا، ابراہیم کو شیطان نظر آتا کو بتگا رہے کہ ارے بدبخت تو مجھے بہکانے آئے،
कंकर मारने का अंदाज इब्राहिम का पसंद आया और मैं ता क़याम क़यामत जिस वक्त इस मकाम पे इन दिनों में उम्मत आएगी वो ऐसे ही कंकर मारेगी, ऐसे पत्थर मारेगी जैसे इब्राहिम ने मारे हैं। वो नकल उतारेगी इब्राहिम की उसी मकाम के मकाम पर। जब वो करेंगे उनके गुनाह झड़ जाएंगे, उनको मकामात मिलते जाएंगे, वो सुन्नत इब्राहिमी बन जाएगी। जिस मकाम पे ज़बा को कम है उस मकाम पे जब वो ज़बा करेंगे उसको हर खून के बदले अजर मिलेगा। हदीस पाक में अपने जानवर को अच्छा बनाओ, मोटा बनाओ, फरबा बनाओ, खूबसूरत बनाओ, ये जानवर तुम्हारे लिए सवारी बनेंगे। मैदान हशर में इतनी तपती गर्मी होगी, सवाए अर्शिलाई के साया नहीं होगा। तुम उसने वक्त जब कब्रों से उठोगे, अल्लाह करीम की बारगाह से वो कुर्बानियां जो तुम दुनिया में देते वो तुम्हारे सराहने खड़े हों। खूबसूरत जानवर आएंगे, उठो मुझ पे सवार हो जाओ। तुम कौन हो? बताया जाएगा मेरे वो जानवर हूं जिसको तूने अल्लाह की रजा के लिए सुन्नत इब्राहिमी सुनते मोहम्मद मुस्तफ़ा समझ के अदा की थी। आज रब का हुक्म है कि मुझ पे सवार हो, मैं तुम्हें अर्श आज़म के सतह तक पहुंचा दूं। तो वो क्या चीज है? हजरत इब्राहिम ने तो अमल करके दिखाया। शैतान को देख के पत्थर मारे, हमें शैतान वहां नजर नहीं आता। वहां तो पहले वो एक उससे बने होते, निशान होते थे, जमरे बने हुए थे। लेकिन अब हुकूमत वक्त ने तब्दीली करते जा रहे हैं क्योंकि रश ज्यादा होता। हर साल सैकड़ों लोग वहां भगदड़ में बेचारे गिर जाते, जो गिर जाते वही दफन उनको फौत हो जाते, ऊपर से रेले गुजर जाते। इतनी भीड़ होती थी। उनके वक्त के उलमा ने फतवा दिया इसको दीवार की शक्ल बना दो, किसी हिस्से में अगर कंकर लग जाए सुन्नत पूरी हो जाएगी, उसका फरीज़ा अदा हो जाएगा। 3 दिन वहां रात को गुजारे इब्राहिम ने, तो लोगों को सरकार ने वो अमल करके दिखाया। आज हम वही सुन्नत अदा करते हैं, वही नकल करते हैं, वही दिन देखते हैं, तो हमारा हज मंजूर हो जाता है, हमारे गुनाह जड़ जाते हैं। हमारा दीन क्या है? हमारा दीन फकत यही है कि अंबिया कराम के उठने बैठने का नाम, उनके तरीके सुन्नतों को अपनाना, ये हमारी शरीयत है। सरकार दो आलम की मोहब्बत का नाम हमारा ईमान। खुलासा मैं बोल रहा हूँ कि अंबिया कराम का उठना बैठना चलना फिरना, उनका जो निज़ाम था उसकी इपनाइयत करना, उसकी पैरवी करना, ये हमारी शरीयत है। और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लम की मोहब्बत का नाम ईमान है। पूरे इस्लाम का जायजा लेके देखो, अकाम का जायजा लेको, वो सारी इस चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए सामने मोहतरम हमारे दीन के अंदर हज का जिक्र किया, फरमाया कि तुम हज करो। इसका जिक्र पहले मैंने शुरू करके फिर दूसरा रुख बदला है ताकि दिन कुर्बानी को उनका जिक्र भी हो जाए। अब हज पे काबतुल्लाह जाओ तो क्या करो? सबसे पहले हुक्म यह है कि तुम तौफीक मिले अल्लाह के घर में जाने की, तो जो सजू होती है इंसान कि वो सबसे पहले अल्लाह के घर की जियारत करे। कोशिश करो नजरें झुका के रखो। जितनी देर तक तुम नजर पे कंट्रोल कर सकते हो, नजर अपनी कंट्रोल में रखते हुए जाओ। जब समझते हो कि अब नजर उठ गई है, बेताबी है, बेचैनी है, अल्लाह के घर की जियारत का शौक बेकाबू हो गया है, जहां नजर पड़ती है वहीं रुक जाओ। खा वो बरामदा है, खा वो सीढ़ियां, खा वो सीन में पहुंचो, जहां नजर पड़ गई वहां रुक जाओ, वहीं खड़े होकर दुआ मांगो। हदीस पाक में आता है कि जब पहली नजर इंसान की अल्लाह के घर पे पड़ती है, उसके मुंह से जो दुआ निकलती है रब उसको कबूल कर ले। वहां खड़े होकर दुआ मांग लो, खा सीढ़ी पे हो, सीढ़ी पे दुआ मांग लो। तो सामने मोहतरम ये अल्लाह के घर की अजमत शान, 120 रहमतें अल्लाह के घर में 24 घंटे बरसती हैं। 40 रहमतें उन लोगों को मिलती हैं जो वहां नमाज पढ़ते हैं। इसका जिक्र मैंने दूसरी हदीस में पहले कर दिया है, पहले शुरू में कर दिया है। हमारी एक नमाज जो हम घर में पढ़ते हैं वो एक ही रहती है। अगर चंद कदम चल के मस्जिद में आ जाएं, अपनी मस्जिद को आबाद कर लें, एक हदीस के मुताबिक 25 दर्जे हमारी नमाज का दर्जा बढ़ जाता है। एक रात में 27 दर्जे हमारी एक नमाज का दर्जा बढ़ जाता है। तो कितना फर्क है। अल्लाह की रहमत तो बहाने ढूंढती है, हमारी बख्शिश का दरिया ढूंढती है कि अगर मेरे घर को आबाद करने के लिए जहां भी हैं वो मस्जिद में आएंगे, उनको 27 दर्जे नमाज मिलेगी। आज हमें पता चल जाए कि हमारा गन्ना मंडी वाली मिल जाए, वो देती है 200 क्विंटल, अगर हम बलवाल पहुंचा दें वो 250 क्विंटल दे देगी, आगे कहीं रो वाली पहुंचा दें वो 300 क्विंटल दे दी, तो हम कितनी कोशिश करके अपना गन्ना दूर पहुंचाएंगे। क्यों पहुंचाएंगे? वहां नफा ज्यादा मिलता है।
مال کی تجارت ملتی ہے. ہمیں ملتا ہے کہ یہاں گندم ہماری جائے وہ تو 10,000 کی بوری ہے، اگر یہ بارڈر کراس کر دیں دریا سے پار جیلم کی منڈی میں لے جائیں وہ ہمیں مل جائے گی 12,000 روپये. ہمارے تاجر لوگ وہ گندم 12,000 کے لیے آگے لے جائیں. تو دوستو جب ایک دنیا کے نفع کے لیے ہم مشقتیں اٹھاتے ہیں، مشکلیں آسان کرتے ہیں اور سفر اٹھاتے ہیں، تو ایک دین کے نفع کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسجد میں پہنچ کے نماز پڑھیں. ہماری ایک نماز 27 درجہ زیادہ ہوگی. اسی طریقہ سے تم نماز جو اللہ کے گھر میں جا کے پڑھتے ہو وہ نماز 1,00,000 نماز کے برابر ایک نماز. مسجد نبوی میں پڑھو تو 50,000، مسجد اکبر میں پڑھو تو 80,000. اب کتنا فرق ہے؟ کیا یہ خدا کا گھر نہیں ہے؟ یہ کسی غیر کا گھر ہے؟ چلو ہماری تو اتنی سہولتیں نہیں ہیں، نئی نئی مسجد ہے. ہمارے شہر کے اندر دیگر بڑی بڑی خوبصورت مساجد، کراچی میں دیکھو، کوٹلی دیکھو، وہ دین المساجد ہے. بڑے بڑے شہروں میں ایئر کنڈیشن مسجدیں ہیں، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، خوبصورت فالوس لگے ہوئے ہیں. انسان حیران رہ جاتا ہے کہ لوگوں کتنا خرچ کیا ہے اللہ کے گھروں پہ. کیا وہ گھر نہیں ہے؟ لوگ وہاں ان کو اجر اتنا کیوں نہیں ملتا؟ لیکن مکے جا کے کہتے ہیں اللہ لبیک اللہ لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ ہم آ گئے ہم حاضر ہیں. کیا رب یہاں نہیں ہے؟ کیا رب یہاں سنتا نہیں ہے؟ رب دیکھتا نہیں ہے؟ رب قبول نہیں کرتا؟ وہ تو علیم بذات صدور ہے. رب کے سامنے تو کوئی حجاب نہیں ہے، وہ تو شاہ رگ سے بھی قریب ہے. لیکن ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا ہم آ گئے ہیں. وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میں آپ کو خلاصہ سے پہلے باتیں بتائی ہیں کہ ہم نسبت والے لوگ ہیں، ہم نقل والے لوگ ہیں. ہم نقل کرتے ہیں انبیاء کی، ہم ان کی سنت کو تازہ کرتے ہیں، درجات پاتے ہیں. اس طریقے سے ہم نسبت کو دیکھتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے اندر سارا خلاصہ ہی نسبت میں ہے. کیوں؟ وہ بھی مسجد، یہ بھی مسجد، وہاں بھی پتھر، یہاں بھی پتھر، لیکن فرق ہے ان پتھروں کو نسبت ابراہیم کے مقام کی لگ گئی. ان کو طواف اللہ کے نبیوں نے کر دیا، رب نے درجہ بدل دیا. کیوں؟ اس کو نسبت انبیاء کے ساتھ ہوگی ہے. مسجد نبی بھی مسجد ہے، وہاں بھی پتھر لگے ہیں، لیکن سرکار دو عالم نور مجسم کے ساتھ نسبت ہوگی. ایک نماز کو اٹھا کے 50,000 درجہ عطا کر دیا. نسبت کی بات ہے. نسبت سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے. جب ہمارے اہل سنت کے اندر ہم تو نسبت کو دیکھتے ہیں کہ وہ جس چیز کی نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی کسی مقدس مقام کے ساتھ ہوتی ہے، درجہ بدل جاتا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بھی ابراہیم حضرت کہتے ہیں جبریل یا سا یہاں بھی نماز پڑھ لو. یہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے عیسیٰ پیدا ہوئے، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے فلاں نبی کا ڈیرہ ہے. یعنی جہاں اللہ کے نبیوں کے ڈیرے ہیں، جہاں ان کی عبادتگاری ہے، وہ درجے بلند ہو جاتے ہیں. اسی کعبۃ اللہ میں ہم جاتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے، یا رب یہاں نہیں؟ رب تو ہے، لیکن ان کو نسبت ہے اللہ کے نبیوں سے. اس وجہ سے ہمیں وہاں جا کے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس جگہ پہ پہنچتے تو ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں. تو سامنے محترم کی بات مختصر کرتے ہیں کہ یہ ٹائم حج کا دن ہے. جو حاجی ہیں ان کی زیارت کرو، گھر آنے سے پہلے پہلے ان سے ملاقات کرو، گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان سے دعا کرا لو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان حج پہ جاتا ہے کوئی فسق و فجور نہیں کرتا، کوئی ایسی خلا ورزی نہیں کرتا جس میں اس کے حج کے ارکان میں خلل ہے، تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. وہ گناہوں سے بخشا جاتا ہے. جب انسان ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کے سارے گناہ معاف ہے. انسان کفر میں کتنے ظلم کرتا ہے، جب اسلام لاتا ہے سارے گناہ معاف ہے. جب حاجی حج کر کے آتا ہے سارے گناہ معاف ہے. ان سے دعا کرو، وہ تمہاری حق میں دعا کریں گے. ان کی زیارت کر رہا ہوں کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہو گیا ہے. اس یہ دن حج کے ہیں اور حاجیوں کے ساتھ استقبال کرو، ان سے دعا بھی کرو. باقی یہ دن قربانی کی دن ہے. اس میں جو بکری ہے لیلا ہے 1 سال کا. اگر دمبا یا بھیڑ کا ہو تو وہ سال سے کم بھی لگ جاتا ہے، لیکن اس کا فربا ہونا، موٹا ہونا ضروری ہے. جیسے محسوس ہو کہ وہ سال کا ہے، وہ اس سے کم بھی لگ سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی اس میں نقص نہ ہو. ایسے ہی جو گائے ہے، بیڑ ہے، اس کی عمر 2 سال ضروری ہے، 2 سال سے کم نہیں لے گا، اس میں کوئی عیب نہ ہو. اگر اونٹ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عمر 5 سال ہے. اس میں ایک اور چیز آپ کو آگاہ کروں کہ بعض لوگ اب شعور آتا جا رہا ہے. پہلے لوگ کم لوگ تھے وہ عقیقے کرتے تھے اپنے بچوں کا. عقیقہ یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو تو 2 بکرے، بچی پیدا ہو تو 1 بکرا. یہ اظہار تشکر ہے، اللہ کی نعمت کا اظہار ہے. اور لوگوں کو اب شعور آ رہا ہے
کہ ہمارے والدین نے تو عقیقہ کیا کو نہیں، ہم نے اپنے بچوں کا جب پیدا ہوئے تو عقیقہ نہیں کیا، اب ہمیں کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ 7 دن 14 21 28، لیکن وہ اگر دن یاد نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، تم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہو۔ اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم کے دادا جان نے آپ کا عقیقہ کیا تھا، لیکن سرکار نے پھر اپنی ادارت شکر کے لیے عقیقہ کیا تھا۔ ایک ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ رب کے انعام کا شکرانہ ادا کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، سنت انبیاء بھی ہے۔ تو اگر تم عقیقہ کرنا چاہو اپنے بچوں کا تو اپنی قربانی کے جانور میں ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کے 4 آدمی گھر کے ہیں جن کی آپ نے قربانی دینی ہے، آپ جانور لیتے ہیں 7 والا، اس میں آپ کا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، بیٹے کے 2 حصے ہیں، بیٹی کا ایک حصہ ہے، آپ ایک بیٹی ایک بیٹے کا عقیقہ شامل کرو، 4 اپنی قربانی دو، 7 حصے پورے جائیں گے۔ اس میں نمود و نمائش کی ضرورت نہیں ہے، ویسے لوگ نمود و نمائش کے لیے بھی کیا کرتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، کوئی چکرائی کرتے ہیں، کوئی فنڈ لیتے ہیں، چلو ہم عقیقہ کر رہے ہیں، بکرے تو ویسے ہی ہم نے ذبح کرنے ہیں، چلو ساتھ 2 چاول کی پلیٹ بنا لو، کھیر بناؤ تاکہ اگرائی بھی ہو جائے، نمائش بھی ہو جائے کہ عقیقہ کر دیا ہے۔ تو اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے عقیقہ کرنا ہے، بچوں کا پہلے نہیں ہوا تو آپ قربانی میں اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، وہی شرطیں قربانی کے جانور والی ہی عقیقے کے جانور کے لیے، اس میں آپ کوشش کریں کہ اگر بچوں کا عقیقہ کرنا ہے تو آپ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ باقی اس میں عام مسئلہ ہمارے مشہور ہے کہ جب تک والدین کے نام کی قربانی نہ دی جائے اس وقت تک قربانی نہیں ہوتی۔ یہ بات پہلے میں نے شروع میں آغاز کیا ہے کہ یہ کچھ چیزیں مالی باتیں ہیں، کچھ بدنی ہیں۔ جس انسان جو صاحب صلابت ہے، صاحب نصاب ہے، اس کی قربانی واجب ہے۔ اگر وہ اپنے فوت شدہ یا اپنے بزرگ ایسا جو بوڑھا ہو چکا ہے جس کا کاروبار عمل دخل نہیں ہے، اس کی قربانی دینی ہے، وہ نفلی ہو، اپنی قربانی وہ اس کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے۔ اور وہ دینا چاہتا اپنے فوت شدہ باپ ماں کی، غوث اعظم نظام کی، مولانا مشکل کشا کے نام کی، آقا علیہ السلام کے نام کی، وہ نفلی قربانی ہوئی، اس کو 2 دینی پڑیں گی۔ لیکن جو سربراہ ہے اس کو قربانی دینا ضروری ہے۔ بعض میں تقسیم کرتے نہیں، میاں کی اور ہے بیوی کی اور ہم ایک ہی ہیں، یا 4 بھائی ہیں ہمارا کاروبار اکٹھا ہے لہذا ہم ایک ہی دے دیں، نہیں، ان کی حیثیت دیکھی جائے گی۔ اگر 4 بھائیوں کو کاروبار اکٹھا ہے، چاروں بھائیوں کی جائیداد تقسیم کریں، ہر ایک کے اوپر قربانی لاگو ہے، چاروں اپنی اپنی قربانی دیں۔ اگر سب کی مالی انکم لو ہے، جو سربراہ ہے اس کی قربانی دینا ضروری ہے، باقی نفلی والدین کی طرف دیں، پیر و مرشد کی طرف دیں، غوث اعظم کے نام کے دیں، مولا علی کے نام کے دیں، حسنین کریمین کے نام دیں، آقا علیہ السلام کے نام، وہ قربانی نفلی ہوگی، اس کو 2 قربانیاں دینی پڑیں گی۔ وما علینا